اور کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ حضرت شیس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ ایک پیغمبر ہے، اور یہ پیغمبر بعض لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، یہ کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گا بلکہ یہ جنگل میں ہوتے ہیں۔ کس میں ہوتے ہیں؟ جنگل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے یہ کہا میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے، تو اولاً تو یہ کیا ہے، یہ پیغمبر جو ہیں کسی قوم کی طرف نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جنگلات وغیرہ میں ہوتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں دنیا سے چلے گئے، بعض لوگوں نے کہا وہ موجود ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ان سے سیکھا تھا استاد بن کر، ان کو علم لدنی ملی تھی، ان کو علم کسبی تھا، سمجھ میں آ گیا؟ اور دور نبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ میری ملاقات جنگل میں خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ کر لیے گا؟ کوئی درگاہ وغیرہ پر جا رہا ہے، ان کے ساتھ جانا، کس کا؟ خاتون کا جانا، کس مرد کا جانا، کس کا جانا؟ عرس کے موقع پر تو جانا گناہ ہے، اور سادہ دنوں میں جانے میں کوئی منع نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، چاہے قبرستان جایا جائے چاہے مزارات پہ جایا جائے، عورتیں جا سکتی ہیں لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ تر جذباتی ہوتی ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیں گی، قبر سے لپٹنا چپٹنا شروع کر دیں گی، وہاں پر پھیل جائیں گی، جب پھیل جائیں گی تو چادر جمپر بھی پھیل جائے گا، جب وہ پھیلے گا تو بے پردگی کا ذریعہ بنے گا۔ پر مزارات پہ جانے کے لیے اس لیے منع فرمایا کہ سارا فتنہ، سارا جھمیلا اور عرس اور جو ہے کل اور غسل، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر قسم سے کسی بھی مزار کے عرس پہ ایک بھی عورت نہ جائے، دکان میں ایک بھی دکان نہیں چلے گی، میں سچی کہہ رہا ہوں، ایک دکان نہیں چلے گی، صرف اور صرف یہ ہو۔ مردوں میں اتنی دینداری تھوڑی ہوتی، اب بتائیے، مردوں میں اتنا دینی جذبہ نہیں ہوتا، وہ جو مہنگی پڑھ لیں وہی بہت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس لیے جو ہے قبرستان میں جانا چاہے تو چل سکتے، اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ میں کسی طرح وہاں جذباتی نہیں ہوں گے، ایموشنل نہیں ہوں گے، جا سکتے آگے چلتے۔ ہاں، اور آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق کسی نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اس مہینے میں حلیم بنانا کھانا کیسا ہے؟ کوئی بھی چیز شریعت میں کھانے کے لیے پکانے کے لیے منع نہیں ہے کہ خوب بناؤ خوب کھاؤ، جو چاہو بناؤ جو چاہو کھاؤ، بشرطے کہ وہ حلال ہو حرام نہ ہو، پاک ہو ناپاک نہ ہو۔ اور اسی طرح تیسری چیز، اس کھانے کی ڈش کو پکانے کے لیے کسی مہینے یا کسی تاریخ یا دن کو خاص نہ کیا جائے اور عبادت سمجھ کر نہ کیا جائے، کچھ چاہے سے کھاؤ، کوئی آپ دیکھیں بقرعید میں سب کا کہ یہاں پر حلیم بنتا، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ یہ کہہ دے گا ہمارے یہاں نہیں بنتا، کیونکہ گوشت کی فراوانی ہوتی ہے، امی سوچتی ہیں آج کے شامی کباب بنا لیں، آج فلاں چیز بنا لیں فلاں، یعنی گوشت کی ڈشیں ہی ذہن میں آتی ہیں، کیونکہ گوشت کے انبار لگا ہوتا ہے، تو حلیم بنتا ہے، تو ہم نے کبھی منع کر جائے نہیں، ٹھیلوں پہ حلیم بکتا ہے، خوب کام ہمیں بھی کھلا لا کے جائز ہے، کیوں؟ بیچنے والا عبادت کی نیت سے نہیں بھیجا، بیچنے والا تو اس لیے بھیجا بھیا میں کماؤں گا 200-400 روپے ملیں گے، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ چلاؤں گا۔ تو اس مہینے میں بھی جو لوگ حلیم بناتے ہیں یا اس مہینے میں جو لوگ قرآن خوانی کراتے ہیں، ان کے قرآن خوانی تو اس لیے کراتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں نحوستیں بلائیں آفتیں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، قرآن خوانی کرا لو سب جو ہے دور بھاگ جائے گا،
تو قرآن کا پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خود پڑھا جائے بلا کے قرآن خوانی کرانے کو لازمی نہ سمجھے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کو چہلم کا مہینہ کہتے ہیں۔ کیا چہلم کا مطلب جانتے ہیں؟ 10 محرم میں واقع کربلا پیش آیا۔ چہلم کہتے ہیں 40، چہل کہتے ہیں 40 کو، اور چہلم کہتے ہیں 40ویں کو۔ کیا 40 10 کو کہتے ہیں 10واں کو کہتے ہیں، یعنی میت کے انتقال کے 10 دن بعد جو کھانا پکا کر بانٹنے کی رسم ہندوستان میں جاری ہے اسے 10واں کہتے ہیں۔ میت کے انتقال کے 20 دن بعد کھانا پکوان بنا کے کھانا کھلانا بانٹنا اس کو 20واں کہتے ہیں۔ میت کے انتقال کے تیسرے دن سب لوگ برادری کے جمع ہو جائیں اور یہ کھائیں نہ پینا اور رکھنا اور باتیں کرنا ہو تو اسے تیجا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 40واں بھی اسے کہتے ہیں۔ تو اس میں مہینے کا نام چہلم، چہلم اور چہلم کے معنی 40واں۔ 10 وہ واقع کربلا ہوا تو 20 دن تو کس میں نکلے؟ محرم میں نکل گئے۔ 30 کا معنی تو 20 دن ہو گئے، 20 سفر کے ہو گئے۔ سن کے 20 سفر ہو گئے، کیوں؟ سفر کے 13 مہینے کو تو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اللہ یہ 13 دن کیسے بھی گزر جائے، پھر تو آسان ہے۔ 13 دن شروع کے بڑے سخت سمجھتے ہیں، 20 دن یہ گزر گئے، پھر اس کے بعد پھر علیم شروع ہو جاتے ہیں، دے کے پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ چہلم کیوں بنایا کہ شہدائے کربلا شہادت پائی انہوں نے 10 محرم کو، 20 سفر کے بعد چہلم ہو گئے، 40 ہو گئے نہیں ہو گئے، 40 کے بعد چہلم ہو جائے، وہ جو رسم ہے وہی کر رہے چہلم۔ آگے سمجھ میں؟ چلیے گا اور کچھ؟ سر یہ کہتے ہیں مطلب مہندی نہیں لگانا یہ صرف محرم کے مہینوں میں مہندی وغیرہ لگاتے اور قائل نہیں لگاتے۔ ایسی سب بیکار کی بات ہے، کیونکہ محرم بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ مہندی بھی لگا سکتے ہیں، چوڑیاں بھی پہن سکتے ہیں، کاجل اور سرما بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، پونڈ کے نائسل پاؤڈر بھی لگا سکتے ہیں، تو شاید عجیب بات ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض لوگ توا نہیں چڑھے، میں کہتا ہوں محرم میں سب سے زیادہ 10 محرم کو اچھا کھاتے ہیں، 10 محرم میں اتنا اچھا کھاتے ہیں، 190 روپے یا 160 روپے کا مرغا محرم میں ہم لینے گئے تاکہ دسترخوان وسیع کریں، 200 روپے، 200 پار ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی جو ہے کم مہینے نہیں ہے، سب بے پیٹ پوجا ہوتی ہے سب کی، تو اچھا سے اچھا کھانا۔ یہ ڈھکوسلا ہے، چند باتوں میں اس کو غم کا مان لیا اور چند باتوں میں اس کو اچھا مان لیا۔ یہ تو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات ہو گئی۔ جہاں جائے اچھا دے گا من کو لگا وہاں پر دین آ گیا، اور جہاں میں دین کے خلاف تھا وہیں پر تھو تھو کر کے دین کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ چلیے اور کچھ؟